نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. محترم بزرگان دین اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، پردے میں بیٹھے خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی ہم سب کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے، ہم سب کی روزی روٹی دینے والا اور ہواؤں کے اوپر حکومت چلانے والا اور ہماری تقدیروں کو بنانے والا، تدبیروں کو سکھانے اور بتانے والا. اس اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور فضل ہے کہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور ہمیں اسلام کی رہنمائی ہمیں بتانے کے لیے ایک بہترین رہبر اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، سیکھیں اور ان کی زندگی کی جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ ان کو ہم سمجھیں. اور ہم دعا کرتے ہیں بخشش کی، مغفرت کی تمام علماء دین، ائمہ دین، تابعین، صحابہ کرام سبھی کے قبروں میں اللہ تعالیٰ ان کو نور اور برکتیں نازل فرمائے اور ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغیچہ بنائے. میرے دینی بھائیوں، آج جو خطبے کا پیغام ہے، جو موضوع ہے، میں آپ کے سامنے جن باتوں کو لے کر کھڑا ہوں وہ بہت ہی اہم اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک مہلک بیماری ہم کہہ سکتے ہیں. مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بیماری، لوگوں کو اندر سے اندر کھائے جانے والی بیماری، لوگوں کے بیچ میں ایسے وہ بڑھ رہی ہے، پل رہی ہے کہ ان کے ایمان کی جو دیواریں ہیں وہ اندر سے اندر کھوکھلے بنتے جا رہے ہیں. وہ ہے لوگوں کا کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ جملہ بڑا خطرناک آج بن گیا ہے. لوگ کیا کہیں گے، یہ کہتے ہوئے لوگ بڑے سے بڑے اللہ رب العالمین کے فرامین کو بھلا دیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا، وہ اس کا خالق اور مالک ہے۔ اس زمین کے اندر ایک پتا بھی جب زمین کے اوپر گرتا ہے، درخت سے نکلتا ہے، تو اللہ کی پرمیشن اور اس کی اجازت لیتا ہے۔ ہر چیز حرکت میں آتی اسی وقت جب اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ وہ اکیلا اللہ ہے۔ اسی اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ میں اور آپ امتحان میں ہیں، دنیا کے امتحان۔ یہ امتحان ہمارے آخرت کا، یعنی ہمارے ہمیشگی کی زندگی کا نتیجہ اور رزلٹ بننے والا ہے۔ اس امتحان جو حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ نتیجے کے طور پر پیش کرے گا اور نام اعمال دے گا، تو اسی دنیا کی زندگی کے اوپر اللہ تعالیٰ منحصر ہے، یعنی اسی زندگی کے اوپر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر لوگوں کا آسانی کے ساتھ یہ بول دینا، لوگ کیا کہیں گے میں یہ نہ کروں تو، اس طرح کی باتیں کہنا بہت بڑا جرم، بلکہ ایک بہت بڑا بت ہے۔ یہ جیسے شرک کرنا، لوگوں کا درگاہوں کے پاس جا کے ماتھا ٹیکنا، تعویذیں ڈالنا، یہ سب شرک ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا شرک جو ہمارے کو نظر نہیں آ رہا، جو بہت سارے لوگ چھپے طور پر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، بلکہ کھلا بھی لوگ عمل کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ شرک، وہ بڑا بت، وہ طاغوت جس سے انبیاء نے روکا تھا۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تمام نبیوں کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی باتوں کی طرف بلاتے تھے، طاغوت سے روکتے تھے۔ شیطان سے بچ جاؤ، طاغوت سے رک جاؤ۔ مگر ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ اس طاغوت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ طاغوت بولے تو طاغوت کا معنی یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر، اسلام میں جو تعلیمات ہیں اس کو پیٹ پیچھے ڈال کر یا سائڈ میں رکھ کر اپنی منمانی کرنا یا لوگوں کی باتیں سننا، باپ دادا کے طریقے کے اوپر چلنا، یہی طاغوت ہے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کی طرف کھینچتا ہے آدمی، جس عمل کی طرف مامور ہو جاتا ہے، جس عمل میں پڑ جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے، اور بولتا بھی یہ کہ ہمارا سٹیٹس یہ ہے، ہماری شان یہ ہے، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی بات کو نہیں چھوڑتے، ہمیں اپنے خاندان کے رسم کو نہیں توڑتے، ہم اپنے چلن کو کبھی بھی نہیں چھوڑنے والے، اس کو ہم پکڑے رکھیں گے۔ یہ بڑا طاغوت ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے جو ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ تیزی سے پھیلا جا رہا ہے۔ تو اس کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے، میں نے ابھی سورہ جاثیہ کی آیتیں پڑھی 18 اور 19 20 تین آیتیں، جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی ہم نے آپ کو ایک بہترین شریعت دی ہے، ایک بہترین طریقہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے طریقے کو بتا دیا، سمجھا دیا، جینے کا طریقہ سلیقہ یہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی اتباع کریں۔ کس کی اتباع کرنا ہے؟ شریعت اسلام کی۔ بولو میرے بھائیوں، کس کی اتباع کرنا ہے؟ شریعت اسلام، یعنی اسلام کے قانون کو ہمیں اپنانا ہے۔ اللہ نبی کو حکم دے رہا ہے کہ نبی ہم نے تمہیں دے دیا ہے طریقہ، شریعت اسلام ہمیں تم نے ادا کیا ہے، اس کی اتباع کرو۔ فاتبعها ولا تتبع، ہاں اس کی اتباع نہ کرو، اہواءہم، جو اپنے خواہشوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے من مانے کرتے ہیں، اپنے دلوں کی باتیں وہ سنتے ہیں اور اس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کی اتباع ہرگز آپ نہ کرو۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اے نبی آپ ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو اپنے خواہشوں کی بات مانتے ہیں، اس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ایک بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کو بتا دیا، واضح کر دیا، کھلم کھلا ہمارے سامنے رکھ دیا اللہ تعالیٰ، کتابوں کی شکل میں، قرآن جیسے عظیم معجزے کی شکل میں اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، قیامت تک یہ باقی رہنے والا معجزہ، نبیوں کو دیا جانے والا جو بڑا عظیم، جو طاقت والی چیز، بڑی عظیم ہمت والی چیز جو معجزہ کہلاتی، بڑے بڑے پہاڑ جیسے لوگ بھی اس معجزے کے سامنے عاجز ہو جاتے۔ معجزہ بولتے ہیں عاجز کرنے والی چیز، اللہ کا معجزہ قرآن، ایسی کتاب ہمارے سامنے ہمارے بیچ میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کی اتباع کریں، ہم باپ دادا کی بات سنیں، ہم اپنی منمانی کریں، تو یہ شریعت اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ اسلام اور مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اللہ فرما رہا ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور آگے بتا رہے ہیں
اللہ تعالیٰ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، لن یغنوا، ہرگز یہ تمہیں فائدہ نہیں دینے والا۔ کون سی چیز، کون سا کام؟ وہ کام جو اپنی منمانی کرنے والوں کی بات آپ سنتے ہیں، اپنی منمانی خواہشوں کے اوپر چلنے والے لوگوں کی بات آپ سنتے ہیں، یہ آپ کو لن یغنی، لن یغنی، لن جو عربی گرامر میں ہے ہرگز کا معنی آتا ہے، اس میں ہرگز ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ اس کا ذرہ برابر بھی تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور اللہ آگے فرمانا دیکھو کتنی بڑی دھمکی کی بات ہے یہ، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ ظالمین ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کون؟ جو لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ 3 آیتوں کے پاس ہی میں رک جاؤں اور آپ کو سمجھاتا جاؤں، لوگوں کے بارے میں بتاؤں تو آج ہمارے اپنے کپڑے کھل جائیں گے، ہمارے مسلمانوں کے ننگے ہو جائیں گے، بے شرم ہو جائیں گے۔ یعنی ہمارے اپنے آپ جائزہ لیں، میں اتنا کہوں گا، میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کتنے ایسے بھائی، خود میں، آپ، کتنے ایسی باتوں کو اللہ رب العالمین کی ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کی بات کو ٹھکراتے نہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، گرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے سخت منع کیا، گرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روکیا ہو، مگر ہم رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پسند آتا ہے، ہمیں بڑا پسند آتا ہے، یہ کام کرنے میں ہمیں لذت ملتی، مقصود ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ آدمی کرتے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ہلاکت اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا آگے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں یہ لوگ آپس میں، جو اپنی خواہشوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تم کمزور ہو جاؤ، مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم کبھی بھی ان سے دوستی نہ کرو، یہود و نصارہ سے۔ یہ یہود و نصارہ کی روش ہے، ہیپی نیو ایئر منانا، کرسمس ڈے منانا، گریٹنگ بانٹنا، سویٹس بانٹنا، اور کھکر کے مسلمانوں کے قریب آنا، اور گھس کے مسلمانوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، اور بات پہ کہنا ارے چھوٹی بات ہے کیا تم پکڑ بیٹھے ہو۔ ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں بڑی زبردستی سے چلے آ رہے ہیں، بڑے زور سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں دوستی میں ہم مسلمان بھائی ان کے سامنے پگھل جاتے ہیں۔ ہم مسلمان بھائی، ہاں بھائی یہ باپ دادا یہ مولوی ملاؤں کی بات کیا سنے، ہم تمہارے ساتھ ہم دوستی کرتے ہیں۔ آسانی سے ہمارا مسلمان نوجوان پگھل جاتا ہے اور بڑے عیاشی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ دسمبر 31 کو وہ رات جاگتا ہے، شراب نوشی میں، جوے میں، اور نہ جانے کیسے کیسے گندے کاموں میں وہ ملوث ہوتا ہے، اور کیسے کیسے برائی کے کام انجام دیتا ہے، اور فارورڈ بھی کرتا ہے، دیکھو میرا سٹیٹس، دیکھو میرا یہ کیسا ہے، میری شان کیسی ہے۔ کیوں اپنا رہا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے، دیکھو اتنے بڑے بڑے گناہ، بہت سارے ایسے گناہ بھی ہیں، شرک سے بھی زیادہ گناہ، شرک سے بھی کہیں گناہ زیادہ بدتر ہے، ایسے گناہ وہ کرتا تو ہے تو صرف اس لیے کہ میرا دوست برا مانے گا مجھے، میرا دوست کیا سمجھے گا مجھے، میرے خاندان والے کیا سمجھیں گے مجھے، یہ سوچتے ہوئے کر رہا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ رب ذوالجلال کی ذات سے میں نافرمانی کر رہا ہوں، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے میں غداری کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، وہ غداری اللہ کے ساتھ نہیں، خود اپنے آپ کر رہا۔ میرے بھائیو کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، شرکیانہ کام ہے یہ، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے یہ ظالمین ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے متقی لوگوں کا، سبحان اللہ، واللہ ولی المتقین، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا اللہ دوست ہے۔ یہ آپس میں دوست ہوں گے، ہوتے ہیں، آپ جانیں، آپ کو معلوم ہے، آپ اس بات کو جان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حق بات لے کر اٹھے تو کیا اپنے خاندان والے چپ رہ گئے؟ چھوڑ دیے نبی کو، جانے دے دیے، جا بھتیجے کر جو کام کرنا ہے۔ ارے سب سے زیادہ محبت کرنے والا چچا ابو طالب بھی بول پڑے کہ چچا بھتیجے اب میرے کندھوں کے اوپر اور زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ بھتیجے کا جواب سن کر ابو طالب تڑپ اٹھے۔ کیا جواب تھا؟ کہنے لگے چچا جان قسم ہے اللہ کی کہ اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں اس کام سے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کون سا کام ہے؟ وہ یہی شریعت اسلام، اللہ کے نبی تابعداری کرنے پہ آگے، اللہ کی بات کو سن لیے، لوگوں کو دیکھا نہیں اللہ کے نبی نے،
اپنے خاندان قبیلے کنبے خاندان کو نہیں دیکھا, سب کو دعوت دیے, بٹھائے, سب کو پیار سے سمجھایا. تاریخ میں آتا ہے کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے, یہ سوچ کر اللہ کے نبی نے بڑی اچھی دعوت دی اور لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا, لوگوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول, سب سے زیادہ سب سے بڑا بڑھ کر دشمن بننے والا نبی کا خاص چچا ابو لہب ہی تھا. ابو لہب تھا. نبی جہاں جہاں جاتے پیچھے آتا بولتا ہے لوگوں یہ مجنون ہے, پاگل ہے, اس کی بات نہ سنو. کتنا درد اور چبھنے والی بات ہے میرے بھائی. ایسے ستائے جانے کے باوجود اللہ کے نبی کھڑے رہے. اللہ کے نبی نے ثابت قدمی دکھائی اور صحابہ میں بھی یہ چیز پائی گئی. لوگ کیا کہیں گے اگر یہ دیکھتے رسول اللہ اور صحابہ تو دین آج ہم تک پہنچتا. میرے بھائیو دین آج تک نہیں پہنچتا. اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں بھی کہا کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت جو 313 کی جماعت ہے اگر یہ ہار گئی تو اللہ کل کے دن تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. کیسے جرأت مندانہ باتیں یہ اللہ رب العالمین سے صلح کرنا, مصالحت کرنا. اللہ تو مجھے جیت عطا کر, تو ہی عطا کرنے والا ہے. یہ ایمان والے کا کردار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا آج ہمارا جو ایمان کمزور ہے نا, اسی لیے کمزور ہے کہ ہم شریعت کی اتباع کرنا ہی چھوڑ دیے. ہم جانتے ہی نہیں اسلام کیا بول رہا ہے, مسلمانوں کا اصل رویہ کیا ہونا چاہیے, مسلمانوں کا اصل شان کیا ہونی چاہیے. مسلمان آج کمزور ہوتا جا رہا ان کا شکار ہو کر, یہود و نصارہ کا شکار ہو کر. یہود و نصارہ کی بات کو وہ ایسے سن رہا ہے جیسے قدم قدم پہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی دی تھی. میری امت میں 70 پر 3 فرقے بنیں گے اور میری امت کا ہر آدمی بلکہ میری امت کے اکثریت لوگ ایسے ہوں گے کہ بنی اسرائیل کے شانہ بشانہ کام کریں گے. اگر وہ اپنی ماں سے نکاح کریں گے تو میری امت میں بھی باقاعدہ نکاح کریں گے. مانا یہ کہ گناہوں میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہی لوگ جو اللہ اور کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیے. اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا نا, اللہ کے نبی کون سا گروہ جنت میں جانے والا ہے, کون سی جماعت ایسی ہے کہ جو آپ جو بول رہے ہیں کہ کامیاب ہونے والی, وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی, میں اور میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر جو ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کر دکھایا تھا کہ اسلام کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے تو اللہ کے نبی نے کہا کان خلقہ القرآن. قرآن جو کچھ ہے وہ عملی ڈھانچہ رسول اللہ ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِ اهْتَدَوْا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْتَدِي, یعنی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ان لوگوں کے جیسا ایمان اگر آپ لائیں گے تو ہی آپ ہدایت یافتہ ہیں. ان یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا. تو ان باتوں سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ان باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے, رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کی زندگی یعنی ان کی زندگی کی طرح ہم جیے. اگر نہیں جی رہے تو سمجھو کہ ٹریک بدل گیا. ہماری زندگی کی پٹری بدل چکی ہے اور نہ جانے کتنے بھیانک اور خطرناک چیزیں ہمیں سامنا کرنا پڑے. اللہ بچائے ہم سب کو. میرے بھائیوں, یہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو اپنا سٹیٹس دکھانے کے لیے انسان اتنا گر جاتا ہے. آج ہمارے مسلمان بھائی اس قدر گر جاتے ہیں کہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہاں سلم کہا گیا ہے. سلم مانا 2 چیزیں ہیں. سلم کے معنی کے اندر 2 باتیں. پہلی بات یہ کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ یہود بولا کرتے تھے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. وہ لوگ جب ان کو پسند آتا تو عمل کر لیے, پسند نہیں آتا تو چھوڑ دیتے تھے. کتاب کے اندر توریت کے اندر وہ بدلی کر دیتے تھے, بدل کے رکھ دیتے تھے, پسند نہیں آنے والی چیزوں کو نکالتے تھے. اللہ نے ان سے کہا کیا تم لوگ ایسا کرتے ہو کہ تمہیں پسند آتا ہے تو تمہیں رکھ لیتے ہو, ناپسند آنے والی چیزوں کو مٹا دیتے ہو. تو یہ جو چیز ہے یہ یہود و نصارہ کی چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اے مسلمانوں تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. دوسرا معنی اس آیت کا سلم کا کہ اللہ سے مصالحت کر لو. اللہ سے مصالحت کرنے کا معنی یہ کہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لو, اللہ کی رضامندی کو مول لو. اللہ کی رضامندی یعنی جنت کو مول لیتے ہیں
ایمان والے اپنے مجاہدے اور اپنی زندگی کی کوششیں اور اپنے مال سے، مانا یہ کہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ گزارتے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو چیز ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو اپنا سٹیٹس دکھانا چاہیے. یہ بات بولتے ہوئے آدمی بہت زیادہ نیچے گر جاتا ہے، بہت زیادہ آدمی شرک میں شرک کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، اور لوگوں کو بتاتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور نمازوں کو، اللہ کی باتوں کو، رسول اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، پیٹ پیچھے ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ یعنی جو لوگ گمراہ ہوئے، جن کے بارے میں ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بول کر، یعنی اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے. ہر نمازی یہ دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے. کون لوگ؟ جن کو تو نے گمراہ کیا، یعنی نصارہ جو گمراہ ہو گئے، جن کے پاس علم نہیں، بس وہ عمل کرتے رہے، کام کرتے رہے کہ کام کی جانکاری ان کے پاس نہ رہی. اور جو لوگ کام کی جانکاری جن کے پاس رہی، علم جن کے پاس رہا مگر عمل نہیں تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے اوپر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا، یعنی اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. یہ یہود ہے. وہ لوگ علم تھا، ان کے پاس علم ہے مگر عمل اس کے مطابق نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے. یہ دعا ہر نمازی کرتا ہے. تو یہ لوگ اسلام کو نہیں سمجھنے والے، اسلام کی جانکاری حاصل نہیں کرنے والے، اسلام کا جو اصل معنی ہے اس معنی اور مطلب میں نہیں اترنے والے، وہ لوگ ہی کہیں گے ارے بھائی لوگ کیا کہیں گے، میں اگر ایسا نہ رہوں تو لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، میرا سٹیٹس کمزور ہو جائے گا، ویک پڑ جائے گا. نہ جانے کتنی ایسی باتیں، کتنے ایسے ہیلے ہمارا مسلمان بھائی بولتا ہے اور بڑے بڑے گناہ بھی کر لیتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے، مسلمانوں سے بیعت لیتے تھے تو اس بات پر بیعت لیتے تھے وَأَن نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتَ. دیکھو جہاں کہیں بھی رہو حق بات کے اوپر عمل کرنا، حق بات کو بولتے رہنا. وَأَلَّا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ڈرنا نہیں ہے لوگوں کی ملامتوں سے. کتنی بڑی بات ہے، لوگوں کی ملامتوں سے ڈرنا اور خوف نہیں کھانا ہے. یہ اللہ کے نبی بیعت کیا کرتے تھے. آج ہمارے مسلمان نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی، بلکہ ہمارے کتنے ایسے ہمیں نظر آتے ہیں، بلکہ پورا ہمارا جہاں بھی مسلمان گروپ بیٹھے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، گپ شپوں میں گزارتے ہوئے، یا نہ جانے اللہ رب العالمین کا بلاوا آتا ہو بازار گرم کرتے ہوئے ہمارے بڑے تعداد میں مسلمان صرف اس لیے کہ بھائی وہ تو مولوی ملاؤں کا کام ہے، وہ تو بوڑھوں کا کام ہے، ارے داڑھی ہماری کالی ہے، نوجوان ہیں، ہمیں کیوں جائے، ایسی باتیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے دوستی چھوٹ نہ جائے، ہمارا سٹیٹس گر نہ جائے، ہماری شان میں کمزوری نہ آ جائے. یہ دیکھو شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. اللہ رب العالمین جب فرمان بتا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا جب حکم آ گیا ہے، آپ اس حکم کو صرف اس لیے روک رہے ہیں کہ میرا سٹیٹس گر جائے گا، میرے بھائی برا مان جائیں گے. تو یہ بھائی برا مان جانا دیکھو کتنا بڑا بت بن گیا. اس بت کا پجاری یہ بن کے رہ گیا ہے، یہ بت کا پجاری بن کے رہے. یہ تو سب سے بڑا شرک ہے. یہ اس قدر شرک ہے، اسی شرک سے انبیاء نے روکا تھا اور صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا. سبحان اللہ، کیسے عمل کرتے تھے، کس قدر انہوں نے عمل کیا، پرواہ نہیں کیے. مصعب بن عمیر سبحان اللہ اتنے بڑے زبردست صحابی تھے اور خوبصورت ہونہار صحابی تھے. جب وہ راستے سے گزرتے لوگ بولتے تھے یہاں سے مصعب گزرے تھے، ایک مرتبہ وہ کپڑے پہنتے دوبارہ وہ کپڑا نہیں بدن پہ لاتے تھے. اتنے زبردست مالدار صحابی جب اسلام قبول کیے، اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ان کا خاندان، ان کی ماں، ان کے گھر والے سب آ گئے اور کہنے لگے یہ سب مال تمہیں چھوڑنا پڑے گا. تیار ہو گئے وہ. اسلام جب ان کو سمجھ میں آ گیا، اسلام کی سچائی جب ان کے دل میں اتر گئی تو مات دے دیے، وہیں کے وہیں ڈھیر کر دیے اور نکل پڑے گولی کا تاٹ جسم پہ باندھتے ہوئے مکے سے مدینے کو. مدینہ جانا معمولی بات نہیں تھا اس زمانے میں، ایک وارم لگتا تھا، کھانا دانے کی کوئی فکر نہیں. سبحان اللہ، کیسی قربانی تھی میرے بھائیوں. اسلام کا معنی مطلب جن کو سمجھ میں آ گیا نا وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ واقعہ، فرعون کے دربار میں فرعون نے
یہ چال چلی کہ موسیٰ کو میں ہراؤں گا. موسیٰ بول رہا ہے نا نبی اللہ میں نبی بول کر اس بات کو میں گراؤں گا, میں اسے ناکام کروں گا. یہ سوچ کر اس نے دنیا بھر میں یہ اعلان کروایا, بھجوایا کہ لوگوں میں سب سے بڑے جادوگر جو بھی ہیں ان کو بلا لایا. جادوگر آئے ہزاروں کی تعداد میں, روایت ایسی ہے ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے. تمام جادوگروں کے سامنے اکیلے موسیٰ کھڑے تھے. سبحان اللہ, اکیلے موسیٰ کھڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب جادوگر کہنے لگے کہ اپنا جادو پھینک کر کہنے لگے تم بھی دکھاؤ تمہارا کرتوت, موسیٰ علیہ السلام پہلے ڈر گئے, بھاگنے لگے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ بھاگو نہیں, لا تقبل, ڈرو نہیں, تم اپنے ہاتھ کے عصا کو پھینکو. موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پھینکے, عصا کو پھینکتے ہیں, لاٹھی کو پھینکتے ہیں, ہوا یہ کہ پورے جادوگروں کی جادوؤں کو وہ عصا نگل گیا, وہ اژدہا بنا بڑا اور پورے جادوگروں کو نگل لیا. یہ نظارہ دیکھنا تھا. وہیں کے وہیں جادوگر سب کے سب سجدے میں ڈھیر ہو گئے, گر پڑے. فرعون کہنے لگا اے جادوگروں, میں تمہیں تنخواہ دے کر بلایا ہوں, میرے چیلے تم لوگوں کو, میری بات تمہیں ماننی چاہیے, یہ موسیٰ کی بات پہ آ گئے ہو. جادوگروں نے کہا کہ ہم نے جو دیکھا ہے ہمارا جو تھا وہ جادو تھا, یہ جو موسیٰ کا جو کرتوت ہے, ان کا عمل جو ہے یہ جادو نہیں ہے, جادو سے بھی بڑھ کر چیز ہے. یہ ایسی اکیلی ذات سے ہی یہ ہو سکتا ہے جو تمام دنیا کی طاقتوں سے ماورا اور بڑھ کر ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. فوراً سجدہ ہو گئے. سورۃ طٰہٰ پڑھو, اس میں آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا نظارہ, اس واقعے کا نقشہ اٹھاتے ہوئے کہا. فرعون نے کہا میں تمہیں یہ ہاتھ, ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں, ضدن یعنی ضد میں کاٹوں گا, اور یہ الٹا جو لٹکا کے میں تمہیں عبرت بنا کے کھڑا کروں گا, لوگوں کے سامنے ذلیل کروں گا تمہارے لاش کے ساتھ, یعنی مسئلہ بناؤں گا میں تمہارا. کان ہاتھ کاٹ کے جسے کرتے ہیں نا برا باڈی کے ساتھ, ایسا مسئلہ بنا کے میں ذلیل کروں گا. وہاں پر جو جواب تھا, سبحان اللہ میرے بھائی, آپ اس بات کو یاد رکھیں. جادوگروں نے کہا, اپنی زبان سے جو نکالا تھا جملے وہ اللہ نے قرآن میں بٹھا دیا, قرآن میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے فرعون تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے. فَقْضِ, تو چاہتا ہے نا ہمارے ساتھ کچھ کرنا ہے کر. إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيا. تو دنیا کی زندگی ہی میں ہمیں برباد کر سکتا ہے, دنیا ہی کی زندگی کو ہمیں اکھاڑ سکتا ہے نا, تو اکھاڑ لے, ہمیں برباد کر لے. اور کہنے لگے وما هذه الحیات الدنیا, یہ دنیا ہی کی زندگی ہے, ہم نے تو آخرت کے نظارے دیکھ لیے, اللہ رب العالمین کی شان کو ہم پہچان لیے. دیکھو میرے بھائیو, وہاں موت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. اگر چاہتے تو فرعون کے پاس رک جاتے, فرعون سے ہاں میں ہاں ملاتے, بعد میں کچھ کر لے سکتے تھے, مگر نہیں, اسی وقت ان کو ان کی زبانوں سے نکلوانا تھا اور نکال بھی دیے, اور ڈرے نہیں موت کو. تو میرے بھائیو ایسے واقعات بے شمار ہیں, بے شمار واقعات ہیں. اسلام کو جن لوگوں نے سمجھ لیا تو سمجھ لیا, دنیا کی پوری طاقتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے, کھڑے ہو گئے اکیلے نہتا کھڑے ہو رہے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. آگ ہے, انگار ہے, پوری جلا کے راکھ بنانے والی, خرید بھی نہیں جا رہا کوئی بھی, ایسی آگ میں ابراہیم کو ڈالا جا رہا, وہ اکیلے ہی. جبرائیل بھی آئے, کہنے لگے کیا کچھ کروں میں؟ سبحان اللہ, جواب تھا کہ اللہ نے مجھے آزما رہا ہے, حسبنا اللہ, وہ میرے لیے کافی ہے, وہ نعم الوکیل, اور وہ دیکھ لے گا, وہ دیکھ لے گا مجھے بچانا کیسا ہے. اس کو وہ بڑا کارساز اور مدد کرنے والا مددگار ہے. اس طرح سے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے آگ میں داخل ہوئے. کیسی بنی آگ؟ میرے بھائیوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کو آپ سمجھو, اسلام کے معنی مطلب میں آپ اترو. آپ صرف اوپر ہیں, اوپر ہو کے دیکھ رہے ہیں, جیسے دیوار پہ ایک بلی بیٹھی ہے اور ادھر دیکھ رہی کہ بڑے خوبصورت نظارے دکھ رہے, بڑے اچھے نظارے دکھ رہے, اور دوسری طرف دیکھ رہے کانٹے ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, اور بلی کیا کر رہی؟ خوبصورت ادھر بھی ہے, دیوار پہ بلی بولتے نہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, ایسا یہودی کرتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں, کبھی ایک طرف خوبصورتی کو دیکھ کے آپ گر گئے, انگار ہے, لال لال اور چمکنے والی آگ ہے, اس آگ میں گریں گے ہمیشہ ہمیشہ جل جائیں گے. میں اس حدیث کا خلاصہ بول رہا ہوں بلی کی مثال سے. کون سی حدیث؟ جب اللہ تعالیٰ نے انگار جہنم اور جنت کو بنا دیا, جبرائیل سے کہا جاؤ جبرائیل ایک مرتبہ دیکھ کر آؤ, جنت کو دیکھیں. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ جنت اتنی خوبصورت ہے, اتنی بڑی شان والی ہے, اللہ سب لوگ اس میں آئیں گے. سبحان اللہ, سب لوگ اس
اس میں آئیں گے. دعا کریں میرے بھائیو اللہ ہم سب کو یہاں بیٹھنے کی جیسی توفیق دی, جنت میں بھی داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. میرے بھائیو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ جنت ایسی خوبصورت ہے کہ سب لوگ اس میں آئیں گے. پھر کہا جبرائیل ایک اور مرتبہ جا کے کہو. اللہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے. خفت الجنت بالمکارہ, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اطراف مکارہ, دل کو ناپسند آنے والی چیزوں کو اللہ نے رکھ دیا, کانٹوں کو, مصیبتوں کو, پریشانیوں کو اللہ نے رکھ دیا. جبرائیل آئے کہنے لگے اللہ یہ تو جنت جو مصیبتوں سے پریشانیوں سے گھیری ہوئی ہے, یاد رکھو میرے بھائیو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ, اس کو یاد رکھ کے سنو, یہ بات سمجھ میں آئے گی. یہ مصیبتیں 60-70 سالہ زندگی کے, نہ جانے کس کی موت کب آئے گی, عمریں کم بھی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مکارہ سے گھیر دیا, تکلیفوں اور پریشانیوں سے گھیر دیا. جبرائیل کہنے لگے اللہ تیرے بندے جو جس کو چاہتا ہے وہ جنت میں جائیں گے. اس کے بعد جہنم کا نظارہ کرنے کو گئے, دیکھا ایسی خطرناک جہنم, ایسے انگار والی جہنم ہے اللہ, یہ انگار کے اندر کوئی گرنا پسند نہیں کرے گا. پھر ایک مرتبہ جانے کو کہا, دیکھیں خفت النار بالحب, یعنی ایسی چیزیں جو دل کو لبھانے والی, پسند آنے والی چیزیں گھیر دی گئی ہیں جہنم کے اطراف. جبرائیل آئے کہنے لگے اللہ جو تو چاہے, جن کو تو چاہے وہی بچ سکیں گے, یعنی کم لوگ ہی ایسے ہوں گے اللہ تیرے شکر گزار زندگی گزاریں گے اور اس جہنم سے بچیں گے. تو اس حدیث کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ آج ہمیں جو کچھ بھی دکھ رہا ہے, جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے, جس کو ہم پسند کرتے ہیں اور دل کو لبھانے والی چیزیں لگتی ہیں اس کے اندر پڑ جاتے ہیں. آج ہمارا حلیہ دیکھیں, ہمارا حلیہ, ہمیں ہمارا جو شکل ہے, ہمارے جو کپڑے ہیں ان کو ہم دیکھیں. لوگ صرف داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ میرا سٹیٹس گر جائے گا. ہمارے نوجوان بھائی کپڑے پہنتے ہیں گھٹنوں کے اوپر پھٹا ہوا ہے, کیا بولیں گے آج ٹرینڈ چل رہی ہے, ٹرینڈ اسی کا چل رہا ہے. ارے ٹرینڈ بولتے ہو, پرانے زمانے کے لوگ, بڑے لوگ تو بولتے تھے پھٹ گیا ہے سلائی کر لوں ورنہ یہ جو حصہ دکھ رہا ہے شرم آئے گی مجھے. یہ باتیں کہاں چلی گئی ہمارے نوجوانوں سے؟ بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ یہ جملہ نکل رہا ہے کہ ٹرینڈ ہے, اور نماز پڑھیں گے تو ایسی نماز کو فرشتے 1 کلومیٹر دور مار کے بھگائیں گے. ایسی بے حیائی اور بے شرمی کا لباس اور حلیہ ہمارا مسلمان بنا کے رکھا ہے. کسی ہیرو کا, کسی ولن کا, نہ جانے کیسے کیسے لوگ اپنے حلیہ کو بدلتے ہیں, اپنے کراپ کو بناتے ہیں, اور اپنا حلیہ اس قدر بے شرم والا اور اس قدر بے حیائی والا بناتے ہیں کہ شیطان بھی دیکھے تو شرم آ جائے. وہ یہود و نصارہ تمدن میں ہو, وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یعنی دشمن بھی شرما جائے, اس قدر گناہ کرتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو لوگ دوسری قوم کی مشابہت کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کی, غیر مسلموں کی عیدوں میں کوئی چیز بیچے یا سواری رکھے ان کی سہولت کے لیے, یا کوئی ان کی خوشی میں شامل ہو جائے, وہ ان غیر مسلموں کا سجدہ کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. غیر مسلموں کی عیدوں میں خوشی میں ان کو ہیپی کی بات بولنا, مٹھائی دینا یا لینا, یہ عمل اتنا خطرناک ہے میرے بھائیو, یاد رکھو 2 دنوں کے بعد نہ جانے کتنے مسلمان کتنے غیر مسلم بن جائیں گے, کتنے مسلمان کتنے کافر بن جائیں گے. میرے بھائیو یاد رکھو ان باتوں کو, اور کہو ان سے اگر دل ناراض ہوتا ہے ان کا تو چھپا کے کہیں نہ کہیں پھینک دو یا غیر مسلموں کو دے دو. ایسے ناجائز اور نہ حرام کردہ کاموں میں مت پڑو, اس میں ملوث نہ ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو یہ جو کیک ہے ہمارا بچہ پسند کرتا ہے, بچے کی محبت میں آ کے اپنے ایمان کو بیچ ڈالو, یہ کبھی بھی نہ ہو ہمارے سے. میرے بھائیو طے کرو, عہد کرو ابھی کے ابھی, اٹھنے سے پہلے یہ 2 دنوں کے بعد ہمارے گھروں میں جیسا عام رات ہوتی ہے ویسے ہی رات ہم رہیں گے, ویسے ہی رات ہم آرام کریں گے. ایسا نہیں کہ 12 بجتے ہی خوشی جاگ اٹھے, یہ خوشی جہنم میں لے جانے کی خوشخبری ہے. جہنم میں جل کر مر کر راکھ ہونے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں تڑپنے کی یہ خوشی ہے. یہ لذت اسی بات کی علامت ہے. لذت آ رہی تو کچلو, یہ شیطان کی طرف سے. آج ہمارے شادیوں میں بھی دیکھو, باپ دادا کی رسم و رواج کو چھوڑتا نہیں میں, یہ کہتے ہوئے نوجوان, بڑے بوڑھے, عورتیں, کتنے ایسے لوگ نظر آتے ہیں. آدمی بول رہا ہے باقاعدہ کہ ہماری نانی نہیں مانتے, ہمارے دادی نہیں مانتے. ارے یہ کچھ بھی کرنے والے میں موت کے سختیاں آئیں گی تو کیا یہ کم کریں گے آپ؟
آپ کو, یہ ہلکا کریں گے آپ کا. میرے بھائیوں, موت جب آتی ہے تو نتیجہ زندگی کا پورا نتیجہ لے کے آئے گی آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ, میرے اور آپ کے ساتھ جو وہی سلوک کیا جائے گا جو زندگی میں میں اور آپ کر رہے ہیں. یہ نتیجہ ہے, رزلٹ ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. کبھی بھی کہیں بھی ایسا عمل ہمارے سے نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے, جسے اللہ رب العالمین سخت ہمارے اوپر غصہ ہو جائے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نصیحت مانگتے ہیں, اے مائی صدیقہ رضی اللہ عنہ مجھے وصیت کیجئے. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, لیٹر لکھتے ہیں, سلام علیک اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, یعنی سلام کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں یقیناً میں نے سنا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں من التمس رضا الناس وسخط اللہ, جو آدمی لوگوں کی خوشی کو ڈھونڈتا ہے, جو لوگوں کی اللہ کی خوشی کو ڈھونڈتا ہے, لوگوں کی ناراضگی کو مول لیتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا کبھی کبھی. اب میں حق بات بول رہا ہوں, سچائی کے اوپر میں عمل کرتا ہوں, میرے اپنے آس پاس لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں تو چلے کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مؤونۃ الناس, اللہ تعالیٰ کے دلوں کے اندر خوشی ڈالنا یہ اللہ کا کام. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. پورے جمعے کا خلاصہ اگر بولے تو یہ دو جملے یاد رکھنا. پہلا جملہ یہ کہ لوگوں سے ناراض ہو جائیں, لوگ ناراض ہوتے ہیں ہوئے تو اللہ راضی ہے, تو اللہ کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں میں آپ کی رضامندی ڈال دے گا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مولے, لوگوں کی خوشی مولے, لوگوں کی خوشی مولے, اللہ کی ناراضگی مولے. تو یہ بات یاد رکھو, اللہ کے نبی نے کہا وَكَلَّلَ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, لوگوں کے دلوں کو بھی تمہارے خلاف ناراض اور تمہارے خلاف نفرت پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام. اللہ کرنے والا ہے. دلوں کو اللہ اپنے دو انگلیوں کے بیچ میں رکھا ہے. کس کے دل میں کس کی محبت ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے, کس کی محبت میں کس کے دل میں کس کی نفرت ڈالنا یہ بھی اللہ کا کام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کی رضا مول لیں. دنیا وقت پر ناراض رہے گی, وقتی طور پر ناراض ہوگی, مگر قیامت تک یہ عمل یہ تم نے جو کیا ہے اللہ کی خوشی, اللہ کی رضامندی, اللہ خوش ہو جائے میرے ساتھ, یہ عمل قیامت تک باقی رہے گا. کس طرح باقی رہے گا؟ آپ دنیا سے چلے بھی گئے وہ اس عمل کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. وہ عمل باقی رہے گا. ما ينفد ما عندكم ينفد وما عند الله باق, اللہ کے لیے جو کر رہے ہیں نا وہ باقی رہ جائیں گے, وہ باقی رہ جائیں گے یہاں تک کہ جنت میں لے جائیں, اور وہ باقی رہ جائیں گے اگر برے ہیں تو جہنم تک لے جائیں. اور جہنم اور جنت یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہیں, اسے ہمیں سمجھنا چاہیے. بہرحال میرے بھائیوں, خلاصہ میں اسی بات پہ کرتا ہوں کہ ہمارا آج معاشرہ, مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں, ہم مسلمانوں کو جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ بولتے ہوئے بڑے بڑے اللہ کے احکامات کو کبھی بھی پامال نہ کرو میرے بھائی. طے کرو, عہد کرو, انشاءاللہ کہو دل کی گہرائیوں سے کہ کبھی بھی ہم یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کر رہے ہیں, آپ نماز بھی پڑھتے ہیں 2 رکعت, نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, مسجد کو آئے ہیں آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو یہ لوگ میرے بارے میں کیا بول لیں گے کہ بڑا اللہ والا بن گیا, صوفی بن گیا. اگر یہ بول کے آپ سوچ کے نماز روکتے ہیں تو آپ شرک کر. آپ سوچ کے آئے نا نماز پڑھنے کے لیے, آپ نماز پڑھو. بس ہے دوسروں کے دکھاوا, دوسروں کا دکھاوا ہمیں نہیں آنا چاہیے. لوگوں کو دکھانے, لوگوں کو پوچھنے میرے بھائیوں اس لیے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا, سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دیے. ہم سوچیں سمجھیں اور زندگی کی حقیقت کو پہچانیں, اسلام کے معنی اور مطلب کے اندر اتریں. اوپر تیرتے ہوئے نہ جائیں, گہرائی میں اتریں گے تو ہی موتی ملیں گے. اوپر دیکھیں گے تو جھاگ دکھے گا, کف رہے گا. یہ کف کے مسلمان نہیں, اندر گہرائی میں اتر کے موتیاں چننے والے مسلمان ہم بنے انشاءاللہ, بنیں گے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین کی بنائی جنت کو حاصل کرنے والے مسلمان ہم بنے. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے, اپنی دنیا میں عزت کو بڑھانے کے لیے, عزت کمانے چلتے ہو, اللہ عزت نہیں دینے والا. مومن بنو, اللہ کہہ رہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ فرما رہا ہے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے اور رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. عزت کے اصل حقدار
وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ماننے والے مومن بنے، سچے دل سے اللہ کو قبول کریں، اللہ کو دکھانے کے لیے کام کریں اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کریں۔ یہی دو باتیں سیل اور مدرا ہیں، یہ دو باتیں نہیں ہیں، دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دھکار دے گا، بھگا دے گا وہاں سے۔ حوض کوثر میں انہی لوگوں کو بھگایا جائے گا جو اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرائے تھے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیے تھے۔ بہرحال میرے بھائی، وقت زیادہ میں لینا نہیں چاہوں گا اور دعا کروں گا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد حضرات، خواتین، چھوٹے بڑے، اللہ سب کو دین کی، اسلام کی، ایمان کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم تمام تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اسلام کی چاشنی، اسلام کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو صحت اور تندرستی کو غنیمت جان کر کثرت سے عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نئے بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، اللہ نافرمانیوں سے ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کے اوپر ہمارے رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے بھی والدین باحیات ہیں، اللہ صحت اور تندرستی سے عمر میں برکت دے اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین میں سے کوئی بھی وفات پائے ہوں یا دونوں بھی وفات پائے ہوں، اللہ ان کی مغفرت عطا فرما، ان کے حق میں ہمیں دعائیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہماری اپنی دعاؤں میں، ہر دعا میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد اور اتفاق ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام کی ثابت قدمی ہمیں پیدا فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے شر سے ہمیں بچا لے، دشمنوں کی چال بازیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کو سمجھنے اور ایمان کے اوپر ثابت قدمی ہم سب کو عطا فرما۔ جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما۔ اے اللہ جب ہماری آخری سانس چلے زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد کریم۔